أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا چین و عرب ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ہمارا چین و عرب ہمارا. توحید کی امانت بہت پیارا شعر ہے، لفظ پر دھیان دیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ہمارا چین و عرب ہمارا. اور آخر بڑا اہم شعر علامہ اقبال کہتے ہیں دل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. 100 بار لے چکا ہے 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہیں. بہت ہی قابل سب احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے کہ بڑا سارے جہاں سے کیسے کا شروع ہو گیا ہے نا. لیکن سارے جہاں سے کیسے کے شروع ہو گیا، آپ نے اشعار پر دھیان دیا ہوگا کہ یہ وہ اشعار نہیں ہے جو ہم عام پڑھتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ دھن بھی ایک ہے اور شاعر بھی ایک.
میں نے سوچا بھی نہیں تھا. میں کہتا ہوں یہ بیٹھتے ہیں جب وہ مالک دماغ میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے. تو جس علامہ اقبال نے ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جہاں ملک کی بارڈر کی حفاظت ہم ہی نے کی ہے، اگر سچائی سے اگر دیکھا جائے تو ابھی پہلگام حملے کے بعد آپریشن سندور میں بھی الحمدللہ ہم ہی ہم نظر آ رہے ہیں. ایک بیٹی ہے صوفیہ قریشی جس نے میزائل اڑانے کا کام کیا، دیش کی سرکشا اور حفاظت کا کام کیا. ایک نام صوفیہ قریشی کا مسلمان کا ایسا آیا کہ جتنے بھونکنے والے تھے الحمدللہ سب ارے بولو نا خاموش ہو گئے. تو ابھی آج سے 4 دن پہلے میں نے اکولا میں پڑھا پروگرام تھا، دیکھے ہو گیا آپ لوگوں نے. تو وہاں پر میں نے بچوں سے، جوانوں سے، کالج کی لڑکیوں سے، بچوں سے، بیٹوں سے یہی کہا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ لوگ تمہیں بدنام بھی کرنا چاہے تو پریشان ہو. جب پورا ملک، جب پہلگام میں حملہ ہوا تو پتا چلا حملہ کرنے والے مسلمان 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 مسلمان. گودی میڈیا نے اتنا دھوکا کہ کتوں کا ریکارڈ بھی بولو توڑ دیا ہے نا. اب پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی تھی کہ پھر میزائل اڑانے کے لیے اگر کوئی سامنے آیا اپنی جان ہتھیلی پر لے کر تو وہ مسلمان کوئی بیٹا نہیں بیٹی آئی. جس پر میں نے یہ جملہ کہا کہ لوگوں کو دکھ گیا کہ مسلمانوں کی بیٹیوں میں انتظام ہے، تو ابھی تو بیٹے آئے گی سامنے نہیں. تو خیر چلیے آئیے حالات کو سامنے رکھ کر ہی امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بات اللہ رسول کی پیش کرے. اور میں اکثر کہتا ہوں نا کہ میرے بڑے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہارون جہاں بھی جا رہا ہے پہلے مسلمانوں کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی بات نہیں کرتا. کیونکہ جو قوم حوصلہ کھو دے، جو قوم ہمت کھو دے، جو قوم احساس کمتری کا شکار ہو جائے، جو قوم ڈپریشن کا شکار ہو جائے، یا جو آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جائے وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. اور گیم کچھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے کہ اس قوم کو اتنا ڈپریشن میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قوم ایسے ہی مر جائے. ابھی میں کیمروں کے سامنے سے آ رہا ہوں، انٹرنیشنل نیوز آخر میں بولتا ہوں میں. تو ابھی یہاں آنے کے 10 منٹ پہلے میں کیمرے کے سامنے تھا تو میں نے بتایا کہ اقوام متحدہ UN نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ میں اب بمباری کی ضرورت نہیں، حالانکہ بمباری ہو رہی ہے. گزشتہ رات میں جو بمباری ہوئی تو ابھی خبر بول کر آیا میں کہ 82 فلسطینی شہید ہوئے. لیکن رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اب بمباری سے زیادہ کچھ مہینے ایسے ہو گئے کہ غزہ میں جو کھانا پہنچایا جاتا تھا، جو میڈیسنز پہنچائی جاتی تھی، جو دوائیں پہنچائی جاتی تھی، جو دیگر ملکوں سے مدد پہنچائی جاتی تھی، اسرائیلی آتنکوادیوں نے، صہیونی آتنکوادیوں نے، ان کمینوں نے سب سے پہلے سارے راستوں کو پیک کر دیا. اور اب حال یہ ہو گیا کہ اپڈیٹ یہ ہے، تازہ خبر یہ ہے کہ 20 لاکھ فلسطینی اس وقت اگر مریں گے تو صرف بھوک کی وجہ سے مرے. یہ حالات سمجھ جائیں. تو مارنے کے الگ الگ اسٹائل ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو مارنے کا اسٹائل ڈپریشن میں لاؤ. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دیا تھا، بہت بڑی مثال دی کہ پہلے اگر کوئی جرم کرتا تھا، کوئی قتل کرتا تھا تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ قاتل سارے نشان چھپاتا تھا، مٹا دیتا تھا. کوشش یہ کرتا تھا کہ ذرہ بھی نشان باقی نہ رہے. لیکن اب قاتل ایسا کیوں کرنے لگا کہ قتل کرتے وقت باقاعدہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے،
मॉब लिंचिंग करते वक्त वो बाकायदा वीडियो बना रहा है और फिर बना नहीं रहा, कई जगह तो खुद जिसने मारा वो खुद उस वीडियो को वायरल भी कर रहा। तो अब मुसलमानों को अकल दौड़ानी चाहिए कि आखिर ये गेम है क्या। तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था, है ना, कि ये गेम होता है कि मारो, रोजाना 5-10 जगह मारो और सुबह में ये उठे ना तो वीडियो मिलेगी इसको मार खाने की, फिर नाश्ते के बाद में फिर मोबाइल व्हाट्सएप खोलेगा तो फिर वीडियो मिलेगी अपने मार खाने की, फिर ऑफिस में आएगा, फिर आधा घंटा काम करने के बाद में क्योंकि व्हाट्सएप का कीड़ा बहुत खतरनाक रहता, फिर खोलेगा तो वीडियो क्या मिलेगी, नई वीडियो मार खाने की, फिर असर के बाद में नई वीडियो मार खाने की, फिर सोने से पहले एक वीडियो और मुसलमान के मार खाने की। तो इससे जहन में क्या बन जाता, अरे बात अपन बहुत कम है, हम अपन कुछ नहीं कर सकते बोला। तो जो बहादुर का बच्चा है ना वो भी क्या बोलता, जानते हो अपना अपना सीधा लैंड लेवल से वो जुल्म का मुकाबला तो दूर, वो जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाता, उसमें इतनी भी ताकत नहीं रहती कि वो ये बोले ये मार रहा मेरे को। ये स्टाइल क्या स्टाइल है। एक और मिसाल मैंने दिया था, एक हट्टा कट्टा मोटा ताजा जवान हट्टा कट्टा है, घर से निकला, चौराहे पर 3 लोग खड़े थे, उन्होंने आपस में बात कर दी है कि इसको अपनों को घबराना है। क्या करना है, घबराना है। तो जैसे वो आएगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो एक उसमें से बोलेगा क्या बात है, थोड़ा सा बीमार लग रहा है क्या, फिर दूसरा क्या बोलेगा थोड़ा सा ऐसा थर भी कर रहे हो, तो वो तो बेचारा अच्छा निकले तो क्या समझेगा, नहीं समझा, सही में कोई बीमार नहीं हो, तो सब इशारा ओ मेरे यारो चलो आओ। इसी डिप्रेशन, इसी डर और इसी खौफ को निकालने का काम मैं पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूं। आज से 15 दिन पहले राजस्थान मुझे भेजा गया था। क्यों? मैं आपका ईमान और यकीन, देखो दावत के पाकीज़ा काम के जरिए से ईमान पर मेहनत करवाई जाती है और यह सिखाया जाता है कि करने धरने वाली जात अल्लाह की, ये बताया जाता है कि जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ, ये बताया जाता है कि मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ, ये बताया जाता है कि नफा नुकसान सब अल्लाह के हाथ, ये सिखाया जाता है कि ये बादलों का आना, ये बादलों का बरसना, ये बारिश का रुक जाना, ये हवाओं का चलना, ये रुक जाना सब अल्लाह के हाथ में है। ये ईमान की बातें कर कर के मुसलमान के दिल में यही पैदा किया जाता है कि देख डरना तो सिर्फ अल्लाह से डरना और किसी के हाथ में कुछ नहीं। लेकिन जब ईमान कमजोर होता है ना तो फिर दुनिया के सारे डर दिल में आ जाते। इसलिए शायद अजीब अंदाज में अल्लाह ने यह अशार मेरे जहन में डाल दिया कि तुम ईमान वाले हो, ईमान वाले, और ईमान वाले है ना। अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा अशार कहा हदीस को सामने रखते हुए कि पूरी जमीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरी जमीन अल्लाह की है, कायनात का जर्रा जर्रा बोलो जोर से किसका है, अल्लाह का है। रेत के जो बारीक बारीक जर्रात है उसका भी मालिक कौन है, अल्लाह है। सब कुछ अल्लाह का है ना। अब जब सब अल्लाह का है, कुरान क्या कहता है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, बड़े अजीब अल्फाज है। अल्लाह कहता है बार बार जगह जगह कुरान में मौलाना ये अल्फाज आते हैं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आयत कुर्सी में भी आते ना, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या माने इसके कि जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, सब उसी का है। तो सब उसी का है। और अगला जुमला सुनो, सब उसी का है और हम भी, जोर से बोलो, हम भी उसी के। चलो शादी मिसाल और समझ,
اگر کسی کا ایک ہی بیٹا رہا ہے نا، باپ کی بہت ساری جائیداد ہے، تو پورا گاؤں کیا بولتا؟ ارے بولو نا بھائی، ایک ہی تو ہے، سب کس کا ہے؟ ارے بولو، بہت سارے انداز میں سمجھانا پڑا ہے، سب اس کا ہی ہے۔ تو حدیث کے حساب سے اور قرآن کے حساب سے زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور ہم نے اس پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم اسی کے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میرا میں اس کا، اور حدیث کہتی ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ تو اب شیر سمجھ میں آ گیا؟ چین بھی ہمارا نہیں سمجھا؟ ارے بولو نا، امریکہ بھی ہمارا، لندن بھی، وہ تو علامہ اقبال نے شیر کی وجہ سے سارے نام بھی لیے، وہ ایک دو نام لینا پڑتا تھا شیر جڑانے کے واسطے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، کیوں؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ کیوں؟ چائنا بھی عرب بھی سب تیرے باپ کا، کیوں؟ تو علامہ اقبال نے خود کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، کیوں؟ مسلم ہیں ہم، وطن ہیں سارا جہاں۔ اب سمجھ میں آ گئے؟ کیونکہ تم مسلمان ہیں، ہے نا، اور مسلمان ہیں تو تیرا اللہ ہے اور سب اللہ کا ہے، اور تو اگر اللہ کا ہو گیا تو سب تیرا ہو گیا۔ کتنے سادے اسٹائل میں لے جا سب گھما کے سمجھانا پڑا ہو۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کا ویلیو ہے، آپ کی قدر ہے، بلکہ ایک اور یہ ایمان والے کا ویلیو ہے۔ اس پر پھر ایک بات یاد آ گئی، میں نے ایک بار کہا تھا کہ ایمان والے کا ویلیو کتنا خطرناک ہے اللہ کی نگاہ میں ہے، کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک ایمان والا، سب کی بات نہیں، ایک ایمان والا، اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں ایمان والے کا ویلیو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دھرتی پر اگر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا، پوری دنیا کافر ہو جائے گی، پوری دنیا نافرمان ہو جائے گی، پوری دنیا اللہ کا وروध کرے گی، پوری دنیا اس کو مالک نہیں مانے گی، پوری دنیا اس کو خالق رزق دینے والا نہیں مانے گی، پوری دنیا کافر ہو جائے، لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایمان والے کا یہ مقام ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر دھرتی پر سب مخالف ہو جائے، لیکن اگر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا باقی رہے، اللہ کہتا ہے اس ایک کے لیے میں پورے سسٹم کو چلاؤں۔ یہ ویلیو ہے اپنی نہیں ہوتی، اس لیے تو کبھی کبھی میں غصے میں کہہ دیتا کہ ہم ہیں تو دو ہیں، تو ہم تو ڈوبے ہیں سر نا۔ ایمان والا باقی ہے تو سورج نکل رہا ہے، ایمان والا باقی ہے تو سورج ڈوب رہا ہے، ایمان والا باقی ہے یہ ہوائیں یہ فضائیں چل رہی ہے، ایمان والا باقی ہے بادل آ رہے ہیں برس رہے ہیں، ایمان والا باقی ہے تو سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اور جس دن ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اللہ کہتا ہے قیامت کیا جائے گی؟ تو ویلیو سمجھ میں آئے؟ ہاں تو ہم اللہ کے، ہاں، اور حالات جو چل رہے ہیں اس پر اب 10 منٹ اہم بات کر کے پھر بات ختم، کہ حالات جو چل رہے ہیں، میں کہتا ہوں نا کہ سب کچھ جب اللہ کے ہاتھ میں تو یقیناً حالات کی ساری خبر آپ کے اور میرے مالک کو ہے۔ کیوں؟ درخت کا پتا بھی اس کے حکم کے بغیر، ارے بولو، نہیں ہلتا۔ پہلگام کے آتنکوادی بھلے ہی تم کو ابھی تک کے نہیں ملے، 2019 کے پلوامہ کے بھی آتنکوادی بھلے ہی تم کو ابھی تک نہیں ملے، اب وہ کیا ہے تم کچھ معلوم، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ آتنکوادی وہ ہے یا ان کو چھپانے والے، یا پورے واقعے کو چھپانے والے آتنکوادی، اللہ صاحب جانتا ہے۔ حالات سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں،
لیکن اللہ کا نبی یہ کہتا ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، نبی نے فرمایا کہ اگر ظلم ہوتا دیکھو، برائی ہوتا دیکھو، اتیاچار ہوتا دیکھو، ناانصافی ہوتے دیکھو، تو نبی نے فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو۔ ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے بولو، میرے جھگڑے سنائیں گے؟ جھگڑے سننے میں آئے کہ میں راجستھان لے کے مار پیٹ کرا؟ ارے بولو، زبان سے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، ظلم کو ظلم کہو، ظالم کو ظالم کہو، قاتل کو قاتل کہو، اتیاچاری کو اتیاچاری کہو، گنڈے کو گنڈا کہو، تڑی پار کو تڑی پار۔ ارے بولنا نہیں، جب میں نے کہا ایک شعر کہ یہ خاموش مزاجی مسلمانوں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، دنیا میں اگر جینا ہے تو قرآن بچا دو۔ خاموش مزاجی جینے نہیں دے گی۔ کبھی کبھی اپنوں کو اپنی خاموشی لے کے ڈوبتی ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کی عادت کیا رہتی؟ یہ ادھر منہ پہ دھیان دو میرے، اپنا کیا کرنا پر دوسرا جملہ کچھ کیا، لوگ کیا ہوتے ہیں اپنے باپ کا کیا جا رہا، تیرے باپ کا جا رہا، کچھ لوگ کیا بولتے ہیں اپنے باپ کا جا رہا، تیرے باپ کا جا رہا، کیونکہ جب ظلم بڑھے گا نا، اتیاچار بڑھے گا نا، تو تیرا باپ بھی جائے گا نا، تو بھی۔ ارے وہ ایک سے بات یاد آ رہی ہے لوگ، تو ظلم اس لیے 1500 سال پہلے نبی نے کہا تھا کہ ظلم کو ہوتا دیکھو تو روکو۔ کیوں؟ آج بڑا ظلم سرکار کرنا چاہ رہی ہے، بڑا ظلم سرکار کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ ظلم کیا ہے کہ یہ تمہاری خوبصورت مساجد جو تمہارے باپ دادا نے یہ مسجدیں چھوڑی ہے اور ان کی جگہیں چھوڑی ہے نا، یہ تمہارے قبرستان، یہ قبرستانوں کی زمینیں، یہ تمہاری درگاہیں، یہ درگاہوں کی زمینیں، یہ تمہاری خانقاہیں، یہ اللہ والوں کے مزارات، یہ تمہارے کالج، یہ تمہاری اسکولیں جو برسوں پہلے تمہارے پرکھوں نے، تمہارے پروجوں نے برسوں پہلے تمہارے وکاس کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، تمہارے کام میں آنے کے لیے جو کچھ چھوڑا تھا اللہ کے نام پر، اور اللہ کے نام پر جو کچھ چھوڑا جاتا ہے اسے کہتے ہیں وقف۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف، ہے نا؟ جیسے ابھی ہم 1 مہینے سے ابھی ہم وقف ہو گئے نہیں سمجھا، 1 مہینے سے پورے ضلع کے گاؤں گاؤں میں جا کے انا سمجھا رہے، تو ابھی ہم کیا کر رہے سمجھو، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، نہیں سمجھا؟ فری میں داڑھے بھی فری میں چلا رہے ہم، انا بیان بھی فری میں کر رہے، ورنہ ویسا الیکشن آیا تو میری 1 سوا کی 1 لاکھ روپے رہتی، نہیں سمجھا؟ کیوں؟ اللہ کے لیے۔ تو ایسے ہی ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے جو زمینیں، جو جائیداد، اور اب وہ لاکھوں ایکڑ ہے، اب ان لاکھوں ایکڑ بے نام زمینیں جو پڑی ہے، ان زمینوں پر بڑے چور کی نظر پڑ گئی، کیونکہ اس کے پاس اب بیچنے کو کوئی بچا نہیں۔ یہ بیان کور کر رہا میں یہاں پر، کیوں؟ بیچنے کو کوئی بچا نہیں، کیوں؟ پلیٹ فارم بیچ دیا، ٹرینیں بیچ دیا، کیوں؟ بڑی بڑی جتنے سرکاری ڈپارٹمنٹ تھے سب بیچ دیا، ہوائی اڈے بیچ دیا، اب اس چور کے پاس کچھ بچا نہیں۔ اب ان کی ناپاک نظریں پڑی ہے وقف کی زمینوں پر، اور بے وقوف کیسا بنایا گیا، کیسے بنایا گیا؟ نہیں، ہمیں جو ابھی ہم جو وروਧ کر رہے ہیں اس قانون کا، کیوں کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا پوائنٹ سمجھ لو۔ بے وقوف کیسا بنایا گیا کہ نہیں، ہم جو یہ وقف کا قانون لا رہے نا، اس سے مسلمانوں کا بھلا ہوگا، ہے نا؟ بھلا کیسے کیا ہوگا؟
پہلے کم از کم اگر کوئی مسلمان وقف کی زمین پر اگر کوئی ٹرسٹی قبضہ کر لیتا تھا اور کیس ہو جاتا تھا تو اس کو نان اویلیبل تھی. سمجھ رہے آپ؟ پہلے. اور اب انہوں نے جو بولے نا کہ ہم مضبوط قانون لائے, تو پہلے ضمانت نہیں ملتی تھی, اور اب اس قانون میں باقاعدہ اویلیبل کر دیا گیا. یعنی گویا کے لوٹنے والوں کو اور کہہ دیا گیا لوٹو بیٹا مسلمانوں کی ہے. بس سادے انداز میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں. پھر اس نئے قانون میں اور کیا لایا گیا کہ 12 سال تک جو جس زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ زمین اس کی ہو جائیں گی. واہ بھائی واہ واہ, تمہاری پوائنٹ میں دوگلا بنا جا رہا. ایک طرف جو زمین ہمارے باپ دادا نے 300-400 سال سے ہمارے لیے دے ہے اور 200-400 سال سے ہمارے پاس میں ہے, ابھی وہ تو چھین رہا. اب قانون کیسے بنا رہا؟ 12 سال تک کی جس کا قبضہ ہے, تو یہ 12 سال تک کیوں معلوم؟ وہ جو ابا حضور کی اینٹیلیا بلڈنگ ہے بمبئی میں, نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے؟ امبانی کی وہ ہمارے وقف کی زمین پر بنی ہوئی ہے. تو وہ اینٹیلیا, اگر یہ قانون تو بنی گیا لیکن اب ہم وروਧ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے تو پھر ابا کا ٹینشن ختم. سمجھ گئے اشارہ؟ ہاں. اور پھر سارا وقف کا معاملہ ختم. تو یہ اس لیے میں نے سادے انداز میں سمجھایا کہ آج جلگاؤں میں بھی اتنا بڑا ہم نے پروگرام رکھا اور اپنے بڑوں کو بلایا. کیوں؟ تاکہ آپ کو عام جنتا کو بھی معلوم ہو کہ یہ لڑائی آخر ہماری سرکار سے کیا ہے. سرکار سے کیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے. اچھا, دوسری خاص بات, پہلے کیا کیا گیا تاکہ ہندو بھائی نہ ساتھ میں آئیں مسلمانوں کے, تو پہلے کیسا جھوٹ پھیلایا گیا؟ مسلمانوں کے پاس ریلوے, آرمی, اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ زمینیں وقف کی مسلمانوں کے پاس میں ہیں. تو جب یہ جھوٹ پھیلایا گیا تو اپن بھی بہت کچھ ہوگا, باپ رے اتنے مالدار ہے. تو یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا, لیکن کہتے ہیں نا کہ جب بات ہوتی ہے تو پھر کھوج بھی ہوتی ہے. جب کھوج کی گئی تو پتا چلا کہ مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں, بلکہ کھوج کی گئی تو کمال کی بات سن لو ایک دم سادے انداز میں, کہ جب کھوج کی گئی کہ کیا سچ مچ مسلمانوں کے پاس کتنی زمین ہے, کہ مسلمان تیسرے نمبر پر ہے, چلو انکوائری تو کرو اپنے بابا کی زمین کہاں ہے. تو جب کھوج کی گئی تو پتا چلا کہ جناب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہندو بھائیوں کے 4 مندر, صرف کتنے ہندو بھائیوں کے صرف 4 مندر, ان کے پاس اتنی وقف کی جائیداد ہے, مطلب ان کے بھی تو باپ دادا نے دیے نا, تو ان کے 4 مندروں کے پاس میں اتنا سونا اتنا خزانہ ہے کہ تمہاری وقف کی زمین کہیں بھی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو پہلے ہندوؤں کو بھی باڑ بنایا گیا. پھر اللہ کا شکر کیا ہوا, دیکھو بہت اہم بات یاد گئی. اللہ کا شکر کیا ہوا, جب اس قانون کے خلاف پارلیمنٹ میں بحث ہوئی تو ہم نے بالکل شکریہ ادا کیا ان لوگوں کا کہ 238 خاصدار میں سے تمہارے تو 17-18 تھے. 238 خاصداروں میں سے 220 ہندو. اور شکر ادا کرتے ہم کہتے ہیں کہ حکومت اس لیے پریشان ہو گئی کہ آج تک کسی بل کا وروਧ ہندو خاصداروں نے نہیں کیے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کو اچھی پڑ رہی. لیکن مولا کا شکر ہے کہ 220 ہندو خاصداروں نے اس کالے قانون کا وروਧ کیا. تو پتا چلا کہ یہ ہندو مسلمان کا جھگڑا ارے بولو ہے ہی نہیں. تب حکومت ہو گئی پریشان. اب ہٹ دھرمی کے ذریعے سے تھوڑی سی بہومت کی قانون لا لیا, لیکن پھر بھی ہم جمہوری طریقے سے, سیکولر طریقے سے ہم وروਧ کر رہے ہیں اور ہم پورے ملک کو جگا رہے ہیں. اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں, یہ حدیث سنا کر بات ختم, کہ پیارے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. پیارے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا.
मालिक, जोर से बोलो कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह की जमीन पर कोई कब्जा करे और तुम वहां देख रहे हो अपनी आंखों से, तो तुम अल्लाह के मुजरिम नहीं बनोगे? अरे बोलो, अल्लाह तो जरूर निपटेगा इंशाअल्लाह, नो डाउट, लेकिन तुमको भी तो लड़ने का हुक्म है। अल्लाह कहता मैं खाना दे दूंगा, लेकिन बूटिया तो देखो उठाना है ना, हलक में तो देखो डालना है ना। अब मेरे नाम की जमीनें तेरे लिए तेरे पुरखों ने छोड़ा है, लेकिन उसकी हिफाजत तेरी, अरे बोलो, जिम्मेदारी है। हालांकि मैंने नागपुर के प्रोग्राम में कहा हुकूमत को, क्योंकि वे आरएसएस के गड़े, वो डायलॉग मेरा बड़ा मशहूर हो गया। मैंने कहा देखो मोदी जी, हम बहुत डेंजर लोग हैं, ये डायलॉग मेरा बहुत चल रहा आजकल, ये हम बहुत डेंजर लोग हैं, हम इतने खतरनाक है मोदी जी कि सक्की बहन सक्का भाई भी एक बिल्लास घुस गया हमारे अंदर, उसको नहीं छोड़ते, अल्लाह का शुक्र हम। अरे बोला है कि नहीं, इतने अच्छे वो, अरे बोलो ना, है ना भाई, मानो ना। मैं सिंदूर भी गया प्रोग्राम में, जुमा के बाद ही था वो भी। अब मैंने ये डायलॉग वहां बोला तो सिंदूर ने कुछ थोड़ा सा ज्यादा हंस रही, तो बोले यार कुछ थोड़ा गलत तो नहीं बोल दिया मैं, ज्यादा हंस रहे। तो प्रोग्राम के बाद में उन्होंने बताया मुफ्ती साहब ज्यादा सिंदूर इसलिए हंस रहा था क्योंकि जुम्मे के पहले तुमने तो एक बिल्लास की बात बोले, जुम्मे के पहले 2 इंच पे हो रहे 4 भाइयों का, अब पिन जाए उनको पुलिस स्टेशन से नहीं समझा फैसला है, अब पिन जाए। तो मैं सरकार को भी कह रहा कि भाई ज्यादा बावले चाले मत कर ना, फालतू इसको सटका मत, नहीं समझा है ना, क्योंकि अल्लाह की जायदाद के लिए दोनों हाथ उड़ाकर बताओ कि अगर हमको जान भी देना पड़े तो हम अल्लाह की जायदाद पर किसी खबीस का कब्जा नहीं होने देंगे। कहो इंशाअल्लाह। अब हमको इतनी जिम्मेदारी है कि हम लड़े, फिर बाकी मालिक, अरे बोलो अल्लाह। इसलिए आखिरी जुमला सुन लो, ये हर एक की जिम्मेदारी है। अच्छा अभी अपनों को खतरे फेंकना नहीं है, कुछ चीज नहीं करना है, लेकिन मगरिब के बाद कम से कम यहाँ पर आना है और हुकूमत को दिखाना है कि अभी हम एकदम हाथ बांध के बैठे रहे। अच्छा ये भी सुन लो, कल मैंने बोला ना वीडियो में कि तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, कल पत्रकारों ने पूछा हमसे कि अगर बरसात हो गई तो हम ऐसे ही बैठेंगे, हम क्या बोलेंगे पत्रकारों को? छतरिया भी नहीं लाना, ये भी सुन लो, छतरिया भी नहीं लाना, दिखाना हुकूमत को कि हम तुम्हारे इस काले कानून के विरोध में है, और चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस वक्त तुम्हारे खिलाफ जमा है और तुम्हारे काले कानून का विरोध कर रहे हैं। बोलो इंशाअल्लाह। और हर एक की जिम्मेदारी है, कोई ये ना सोचे, पान टपरी वाले की भी जिम्मेदारी है, रिक्शा चलाने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वक्त की लड़ाई में हमारे साथ हो जाए, ये हर एक की जिम्मेदारी है। कोई ये ना सोचे लड़ रहे ना वो, नहीं, ये हर एक की जिम्मेदारी है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सही समझ, सही हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।